الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. موضوع گفتگو آپ دی آمد پاک دا مہینہ اور اسے نسبت نال اپنی خوشیاں دا اظہار ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذکر پاک دے بے شمار حوالے ہیں. 14 صدیاں گزر گئیں، سونے دا حسن ختم نہیں کیا، محاسن ختم نہیں کیا، سڑھپ نہیں مکا. دنیا دے سارے سیانے آپ دی سیرت طیبہ، آپ دے اخلاق حسنہ، آپ دے ارشادات گرامی اور سونے دی حیات نال جڑیاں ہوئیاں بے شمار دیگر شئیں تے غور و فکر کرنے پہن اور سمندر علم چ ہوتے لا لا کے سپیاں گول گول کے موتی کٹ کٹ دنیا دے حوالے پہ کرنے. لیکن آدھن کے وقت تمام ہوا اور مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. ما ہرچ خواندائیم فراموش کردائیم اللہ حدیث کے یار کے تکرار نہیں کری. ایسا جو پڑھے بھلا چھوڑے لیکن سجن نہیں بھول رہے، چونکہ سجنا نہیں گالی فجر شام جو دہرائندے رہندے تکرار کریں. آپ دے ذکر دا اصل حوالہ اور اصل مقصد تو سونے کو یاد رکھنا ہے. جنہیں یاد حسن تو گالی بھی یاد حسن، جنہیں یاد حسن تو سنتا بھی یاد حسن، جنہیں یاد حسن تو شکلاں بھی یاد حسن، صورت تو سیرت دے نور بھی اکھی دے وچ کرتے رہے. ان واسطے کئی حوالے ہیں سونے دیا گالی دے، لیکن میں جنہیں حوالے کو قبلہ مصطفیٰ صاحب نے اپنی گفتگو چھیڑا ہے، اپنے اختصار چونکہ مختصر وقت ہی انہوں کو اسے موضوع کو ہی اگاں ٹرے سو. قرآن کریم دی حکایت میں پڑھیے سورت انعام دی آیت ہے. یہ مکی سورت ہے اور تیوال دے وچوں ہے. تیوال ادھن لمیاں سورتاں، یہ دی تعداد آیات دی 100 یا 100 کو زیادہ ہے. اور لمیاں صورتاں عموماً اکٹھیاں نہیں اتریاں، لمبیاں صورتاں دیاں تھوڑی تھوڑی آیتاں تھی کہ اتردیاں رہی کئی کئی مہینے. اور اکثر قرآن دیاں 5 آیتاں اتری ہیں، اکثر ایک بھی اتری ہے، 2 بھی اتری ہیں، 3 بھی اتری ہیں، لیکن اکثر جنہیں اکٹھیاں اتری ہیں انہوں کی تعداد 5 ہوتی ہے. یہ واسطے حضرت ابو العالیہ ریاحی، حضرت ابو بکر دے شاگرد اور 500 صحابہ دے شاگرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ قراء حضرات کو یہ نصیحت کرے دیں کہ بال جہلے تھوڑا روان تھی وجہ نا حفظ آلا قرآن پاک دے حفظ دے ہوتے تو اس کو 5 آیتاں یاد کریں کرو، چونکہ یہ
آیتاں اتارن والے رب دی سنت ہے. اللہ نے 5 آیتیں زیادہ اتاری ہیں اور پہلی واج بھی 5 آیتوں سے مشتمل ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. عموماً لمبیاں صورتیں اکٹھیاں نہیں اتریاں، لیکن سورت انعام دی انفرادیت ہے کہ یہ ساری دی ساری صورت اکٹھی سونے کریم آقا دے قلب اثر سے اتری ہے. حالانکہ طویل صورت ہے. اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ سونا ڈاچی تے سوار ہیں، ڈاچی چلتی ویندی ہے، چند دی چاننی ہے، سفر جاری ہے اور ان سونے رب دی واحد نزول دا سلسلہ بھی جاری ہے. اور میں نے نساں اون ڈاچی دیاں ہڈیاں دے کھڑکار سندیاں رہ گئی ہیں. جیڑی ڈاچی تے سونا تشریف فرماہن لگتا ہے کہ اس دیاں ہڈیاں بھڑیج ویسن، اس دیاں جنگاں بھڑیج ویسن. ایک کیفیت ہے وہ جھک جھک ویندی ہے، اس دیاں ہڈیاں دے تڑکار آنگیاں فرمائیں. اور قربان ونجوں قلب اثر تو جتھا 23 سال قرآن پاک دا نزول ہو گئے. یہ برہاء الوحج اور کیفیت واحد اور واحد دا وزن ہے کہ جڑا اٹھ واسطے چاونا بھی ممکن نہیں. سورت انعام دی آیت ہے جی میں تلاوت کی تھی. آیت دا پس منظر یہ ہے کہ سونے جی اعلان نبوت فرمایا تو پہلے جی سجن سونے دے نال اکٹھے تھے نا، وہ یا غلام ہیں یا مکہ دے ہینے لوگ ہیں. ڈاڑھے لوگاں گال نہیں منی، ہینا گال منی. کیوں سے سونے فرمایا اے اللہ اللہم احجنی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت معنا. تو کما قال اللہ سونے دی دعا ہے اے اللہ میں کو مسکینہ نال زندہ رکھے، مسکینہ دے وچ موت دیویں تے قیامت دے انہاں دی صف وچ کھڑا فرما. غریباں دی صف وچ کیونکہ پہلے باہ بیل اسلام دے غریب بڑے. حضرت بلال حبشی کالا رنگ، موٹے ہونٹ، چہرے دے اوتے نشان چھوٹے چھوٹے، اور حضرت خباب بن عرت، دیگر صحابیات غلام کنیزاں سونے دی، حضرت زنیرہ، حضرت لبینہ، حضرت ام عبید، یہ لوگاں دے گھر وچ بہاریاں دیوان والی سارے لوگاں دے پانی بھرن والیاں. چونکہ مکہ دے وچ پانی گھراں چ نہیں ہوندا، نلکے نہیں، کیونکہ پہاڑی علاقہ زمین چ پانی نہیں نکلدا. ایکو چشمہ ہے زمزم دا، پانی باہر کول یا زمزم کول بھر کے گھر لینے. یہ غلاماں دی ڈیوٹی ہوندی ہے جو پانی بھر بھر گھراں چ پہنچاویں آقاواں دے، اپنے سرداراں دے. یہ سارے جڑے پانی ڈھوندے ہیں نا، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رومی، یہ سونے دے پہلے غلام بنے. انہاں اسلام دی دولت قبول فرمائی. سونے دا دل آدھائی انہاں کو انگل نب کے نال ٹورا مہانگی میراثاں میرے سونے کریم آقا. حضور نے وصیت فرمائی حضرت معاذ کو لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اور یہ نصیحت حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمائی کہ اگر تھوڑے آنکھیں تے کوئی ہک جانا بھی مسلمان تھی وجے وہ کو ہک نہ سمجھائے، وہ کو جماعت سمجھائے، وہ کو سارا جگ سمجھائے، ساری دنیا تو مہنگا ہے جو ایک بندہ بھی گال سمجھ وجے. میں کو پتہ ہے جنا کو سمجھانا کتنا اوکھا ہے. یہ واسطے معاذ یہ نہ سمجھے جو ہر کوئی تیرے نال ٹر پوسی. سینکڑا کو سمجھائے سے تے کوئی ایک ون ترسی، کوئی ایک نتر کے سامنے آسی، ہر کوئی تیرا باہ میں لبڑ لیسی، ہر کوئی گال نہ سمجھے سی، سارا جگ دشمن ہو سی، کوئی ایک سجن من لگ سی. اللہ اکبر. سونا فرمائے دل آدھے انہاں دا بہن نب کے انگلی نب کے اپنے انہاں غلاماں کو، انہاں ہینا کو، انہاں کمزوراں کو جب کو دنیا نال نہیں باون دے دی، سونے دا دل آدھے انہاں کو نال ٹورا میں. لیکن اسلام حالے چھپا ودا، اسلام ظاہر نہیں ہویا. 3 سال سونا چھپ چھپ کے تبلیغ فرما دے رہے. حضرت ارقم حضور دے غلام ہیں، انہاں دا گھر مرکز ہے. جتنے مسلمان تھیں ہاں ٹھارن واسطے ارقم دے گھر آوے. سونا بھی چند گھڑیاں اتھا آندن اور بڑ زیارتاں ہوندیاں غلاماں. 3 سال بعد حکم ہے وانذر عشیرتک الاقربین. سونا ہن نعرہ مارو تبلیغ، ہن اعلان فرماؤ تبلیغ دا. ول اعلانیہ تبلیغ ہوندی ہے. سونا انہاں غلاماں کو سارا کو چن چن کے کمزور تے ہینے، کالے، غلام، پس منظر، ہر لحاظ نال جنہ مکہ دے وچ کوئی سجن کو نہیں. سونا انہاں سارا کو نال لا کے تے حرم مکہ، حرم کعبہ، مطافی تشریف کے نام انہاں غلاماں کو نال لا کے بیٹھو. اور قرآن کریم نے کفار دے ایک اعتراض کا ذکر فرمایا ہے.
اس آیت دے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا اساں انساناں کو انساناں نال ازمینے بعض کو بعض نال ازمینے ہیں یہاں تک کہ یہ پکار اٹھ دن اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا اللہ اکبر استغفر اللہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بلال لفظہ یہ اپنا کرم فرماؤں واسطے اللہ سونے کو یہ زنیرہ لفظی ہے یہ پانی ڈھو ڈھو کے جی کمر بھی جھک گئی ہے کیا اللہ سونے دیا محبت تے رحمت دیا نظراں اسے خباب بن ارد تے پئین کیا اللہ سونے دا برگزیدہ بندہ ہے مقداد بن اسود بنائے اساں اتنے بڑے سردار اساں دولت والے دنیا والے اقتدار والے ہاؤلاء من اللہ علیہم من بیننا کیا اساں سارا چو اللہ سونے نے اے جانے چنے اور انہاں عورتوں نے انتخاب فرمائے یہ سوال ہے کفار اللہ سونے دا جواب الیس اللہ بعالم بالشاکرین اللہ فرماتا ہے جنا کو میں سیاںدا کہ تساں سیاں دے اپنے بندوں کو میں سیاںدا کہ تساں سیاں دے خالق میں ہاں کہ تساں ہاں میری نظراں تھوڑی دولت تے نہیں اقتدار تے نہیں تھوڑے نسب تے نہیں حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ ذری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں دی فرماتے ہیں جامی اگر عشق سکھ دئی وتے چھوڑ جو کون تیرا پیوے تے کون ڈالے کیونکہ ذری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں دی اتھا بابے دے تعارف نہیں تھی دے اتھا تیرا تعارف تھی دے اتھا عشق دا تعارف تھی دے کچھ پیش کر اگر عمل ہی آتا کچھ پیش کر محبت چاہیے وزیتا ورنہ ہی نہیں کہ بابے دا نا چاہ کے لالے دا نا چاہ کے تے کوئی اتھا ملوے چل اتھا تیرے او کم دیان جرا کم اللہ کو پسند آوالی محبوب کو پسند آوالی وہ نوکری وہ خدمت وہ غلامی جری پسند تھی وجہ وال اللہ دا بھی محبوب ہے تے محبوب دا بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نے بھئی جہاتے بھی اسے کفار دے اعتراض ذکر فرمایا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي سورۃ ہود دی ہے کفار دن تھوڑی اتباع تا اراذلنا سارے وچ سب تو کمزور تے ہیڑے لوگ ساری اتباع کریں اگر تسا سچے ہوئے تو سارے نال وڈے ڈاڑے لوگ کیوں نہیں آتے یہ سارے ہیڑے تھوڑی اتباع کریں اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين اسنے سمجھنے نعوذ باللہ کہ فضل تے اللہ دا فضل ہے اساں تے کو جھوٹا دے وچ سمجھنے نعوذ باللہ من ذلک کفار دے انہاں اعتراضاں دا قرآن کریم نے مختلف جہیں تے بھی ذکر فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دین واسطے آپ دے نال محبت جوڑن والا پہلا گروہ حضور دے انہاں غلاماں دا گروہ ہے کہ جہیں اپنی زندگیاں لے کے اپنے آرام لے کے ہر دکھ ساندے رہیں لیکن کلمہ نہیں چھوڑا سونے دی محبت نہیں چھوڑی اور زبان پہ اہل اہل دی آوازہ رہ گئی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف دے غلام ہیں تتی ریت یہ مکہ دی گرمی دے وچ ڈپا رہے لے توا بن میں لیے گرم اون دے اوتے حضرت بلال کو ڈپا رہے لٹا دیتا میں سینے تے وڈی چٹان وڈا پتھر رکھ دیتا وجہ تاکہ پاسا نہ ولا سکے اور آپ دا جسم اثر این حال دے وچ ہر پاسوں جویں داغا کیا ہوئے آگ دے نال جا تتیاں شہی دے نال ایک کیفیت ہے پورے جسم لیکن فرمانے امیہ بن خلف تو بلال دے اندروں او ایمان دی دولت نہیں کر سکتا جی ایک بار اندر پہنچ گیا آخری دم تک احد حد دی آوازیں یا محمد محمد دی آوازیں اور فرمانے اگر انہیں دو لفظوں تو کوئی بھی لفظ تو کو سب تو ود کے کوڑا لگیا تو میں او لفظ بھی علامہ زبان مار چونکہ میں کو سب تو ود کے یہ لفظ زبانیں لہذا مر ویسا ٹکڑے ٹکڑے جسم دے کر چھوڑو لیکن زبان پہ جی لفظ ایک باری ٹکا چھوڑے سے اساں کچیاں جاریاں نہیں لئیاں اساں پکیاں جاریاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عمار بن یاسر حضرت عمار بن یاسر اور حضرت صہیب رومی یہ دونوں غلام ان دعائیں اکٹھے کلمہ پڑھا اکٹھے اسلام قبول فرمایا حضرت ابو فقیہہ اور حضرت بلال حبشی نے بھی اکٹھا کلمہ پڑھا دونوں غلام اکٹھا اسلام قبول فرمایا یہ روایات طبقات ابن سعد دی ہیں یا الکامل فی التاریخ علامہ ابن اسیر جزری دی روایات ہیں انہیں ایک باقاعدہ عنوان قائم فرمایا تعذیب المستضعفین حضور دے انہاں ہیڑے سجنا دا بیان جن تے ظلم تھی دے رہن موقع دے سوکھا دین نہیں اوکھے دین والے سونے دے سجا
قرآن کریم فرماتے الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ، سونا تھوڑے او غلام دے اوکھے ویلے تھوڑا ساتھ نبھایا، اوکھے ویلے سوکھے ویلے دے سنگتی بہو ہوندن، اوکھے ویلے دے سنگتی کوئی تھی۔ حضرت زنیرہ، حضرت لبینہ، حضرت عمر جے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں فرمایا، آپ نے 5 سال بعد اسلام قبول کیتا، 5 نبی دے، لیکن خود حضرت عمر بھی انہاں دو حضور دیاں بانیاں تے جڑیاں لوکاں دے گھراں وچ کم کرے دیاں، اور حضرت عمر دے خاندان وچ غلامین حضرت زنیرہ اور لبینہ تے ظلم کریندے رہے، انہاں تے زیادتیاں کریندے رہے، اور لبانہ کو مار مار جے سک دیاں۔ حضرت عمر او ویلے خود مسلمان نہ چونکہ تا فرمانے ہیں اے لبینہ اے نہ سمجھے کہ میں تیرے تے رحم کر کے ہن چھڑیندا پیاں، میں تھک کے چھڑیندا پیاں، صحیح کڑساں تے ولا مرے سکے۔ اور لبینہ آدھی عمر تو تھک ویسے، لیکن لبینہ نہ تھک سی، تو تھک سے لبینہ نہیں تھکنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اور حضور دے حضرت زنیرہ کو ابو جہل نے مار مار کے اتنا مارا کہ انہوں نے چہرے تے مارا، اکھی نکل گئیاں، انہوں نے اکھی نابینا ہو گئیاں، دید لگی گئی حضرت زنیرہ دی، اور فرمانیاں ابو جہل تیرے کو بیا کوئی شکوہ کونی، میری اکھی نہ گھنیا جڑی سجن کو دے دیا رانیاں سجن نے زیادہ کرے تے میرے کو دید کھس گئی دی اور نظراں کھس گئی، میرے کریم آقا دا خزانہ اے غلام ہنے کریدا۔ اور علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی دے وچ ایک انگریز مستشرق دا پورا اقتباس نقل کیتا ہے، اپالوجی ایٹسٹرا کوئی نہ ہے اون کتاب دا، اون دے ریفرنس دا، کہ انگریز مورخ اور مستشرق آدھے کہ تاریخ عالم دے وچ ایک مثال نہیں ملتی جی میں اللہ نے سونے محمد کو سجن عطا فرمائن، غلام عطا فرمائن، اوہ جئی وفادار غلام اللہ نے نہ کہ نبی کو نہیں نہ کہ بادشاہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، سونے کریم آقا دے حصے دے وچ جویں با وفا غلام ہیں، واضح نشہ دینی ہے، یہ لفظ استعمال کریں کہ جے کوئی ایک باری یہ نشہ چڑھ گئی ولو دا نشہ اترا نہیں۔ اور مثال لے لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جے پھانسی چڑھن لگے نا دشمن مخالف، تو پھانسی دے ویلے انہاں دے قریبی سجن جڑے نال ہن او سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اکلا چھوڑ گئے، اکلا چھوڑ کے سارے لگے۔ اور قرآن کریم میں ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک من و سلوہ اتردا رہیا، میٹھا آسمان کو اتردا رہیا، آپ دی ساری قوم رل رل بہ بہ پنج پنج دی ٹولیاں بنا بنا لنگر کھاندی رہی، اون ویلے قریب تھیندے رہے، ولاکن وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، نخرے بھی نال کرن جو ہن کوئی قرار ہی ہویا، میٹھے کو ٹھگ گئے، آسمان کو اتردے بنا بنایا تے نخرے کرندے بیٹھے جو کوئی قراری شے بھی آویا، وصلہ نہ تڑکا لگا ہویا، قصائها فومها عدسها وبصلها، کوئی وصل کوئی بھوکھا نال جڑا ہویا، کوئی قراری شے ہویا۔ لیکن یہ لوڑ تھی نا حضرت موسیٰ نے فرمایا جو ہم فرعون دی قوم ہے تے دے خلاف جنگ کریں، ولکیا کون فقاتلا انہا ہنا قائد، تو سلگے وجہ تو تھوڑا رب لگا وجہ تھوڑا رب اے ڈاڈا تے زوراور جوے تا ساری کیڑی لوڑ ہے، تو سلگے رل کے لڑ گئے یہ لے جنگ مکے تے سکو دے انہا ہنا قائد، انہاں صحیح تھا بیٹھے ہیں انتظار۔ حضرت موسیٰ دی قوم پئی تھی اور یہ آیت اتری نا، اور انہیں کچھ بئی آیتاں اتریاں، ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک، انہاں دے بعد علیہ چل آیا۔ حضرت ابو بکر حضور دے غلامہ نے عرض کی تھی سونا یہ گال موسیٰ آکھیے تھوڑے غلام یہ گال ناک سے سونا اسا کپیج ویسوں، اسا ٹکڑے ٹکڑے تھی ویسوں، اسا مک ویسوں، اسا کوئی تیر ہی اپنے محبوب دی ذات تک نہ پہنچا لے، تکلیف ہی ساری ذات تک نہ لے سوں، اسا مک ویسوں، اسا ختم ہوئے، لیکن کوئی تکلیف اسا اپنے محبوب کو نہ ملے۔ انگریز مستشرق آدھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی انفرادیت ہے کہ جڑا ایک واری سونے دا سجن بنائے ول دکھاں تے تکلیفاں دے جکھڑ چلن طوفان آئن، اون دی جان کو اذیت دے دے کہ ایک ایک عضو کٹ کے جو مارا گیا اس کو ول بھی اون دی زبان تو محمد دے علاوہ کوئی نام نہیں نکلا۔ یہ سونے دی انفرادیت ہے، ایو جی سجن ایو جی غلام اللہ نے کہ کو عطا نہیں فرمایا، یہ حضور دی انفرادیت ہے کہ آپ کو ایسے غلام ملے۔ حضرت زید اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما واقعہ رجید ذکر سیرت دی کتاباں دی، حضور دے انہاں دو غلاموں کو کفار پکڑ کے دے، حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما پکڑن دے بعد انہاں کو
فوراً قتل نہیں کریں دے بلکہ بہت زیادہ تکلیفہ دے دے کے بہت زیادہ اذیتہ دے دے کے قتل کریں بہت ٹارچر کر کے انہاں کو کھڑا کے دیوار دے نال انہاں دے ہتھاں دے نشانے کیتے ونجن تیراں نال سارے اوباش محلے اور شہر دے اکٹھے تھی کہ انہاں دی انگلی کو چٹے دین تیراں دے نال وال انہاں دی بئی کو چٹا ویندے ای حال جڑے جسم پرون تھی ویندے تیراں دے نال تیر چمبے کھڑے پورے جسم دے وچوں کڈے بھی نہیں ویندے ہی کافر اگاں تھی کہ آدھے ہن تو تساں آدھے ہو سو جو تھوڑی ذات محمد ہو میں نعوذ باللہ کہ ہن تساں سزا چونکہ بھوگت کی دیے ہن تساں پشیمان تھے کھڑے ہو سو اپنے ہوں سجن اور اپنی ہوں دوستی تے جڑی سونے محمد دے نال لئی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید تے حضرت خبیب کو لگ دادن حضرت زید فرمائن کہ تساں اے تصور پہ کرندے وے میں چاہنا اس تو ود کے میں کو تکلیف پہنچے تے سونے دے پیرے کنڈا بھی نہ لگے تساں دے میری جھاتی ہووے نا میں آتا اس تو ود کے میں کو تکلیف آویں اور سونے تک تتیاں واواں بھی لویں کنڈے دا ذکر کردے کہ انہاں دے قدماں دے وچ کنڈا بھی نہ لگے تساں دے میری جھاتی ہووے نا سبحان اللہ اے سونے دے سجنے اتنی تکلیفاں برداشت کی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد حضرت یاسر اور والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سمیہ اسلام دی سب تو پہلی شہیدہ ہی اسلام واسطے سب تو پہلی قربانی جڑے نہیں دیتی عورت نے دیتی ہے عورت نے سب تو پہلی جان پیش کی تھی اسلام دے واسطے یہ عورتوں کو وہ انفرادیت اور اعزاز حاصل ہے جن دے وچ مرد مقابلہ نہیں کر سکتے کہ سب تو پہلے اسلام واسطے شہید مرد نہیں ہویا عورت شہید ہوئی اور کیویں شہید ہوئی ہے ایویں نہیں جو ایک باری تلوار لگ سی تے گردن اڑا دیتی ویسی نہیں ہک درد تے ہک پیڑ کو لذت حاصل کرے دے رہے حضرت عمار دے والد یاسر بھی اور حضرت عمار خود انہاں دا تعلق یمن دے نال ہے لیکن مکہ دے وچ وکدے وکاندے پہنچے غلام جو ہن ولی تھئی حضرت عمار پیدا ہوئے تھئی انہاں دے والدین دی شادی ہوئی اور تھئی حضرت عمار نے ولی اسلام دا نور حاصل فرمایا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو حضرت عمار دے والد اور والدہ کو کیویں قتل کیتا گیا ابو جہل نے دیگر کفار نے اکٹھا ہو کے دو اٹھ گولے انہاں اٹھوں کو مخالف سمتاں دے کھڑا کیتا اور حضرت عمار دے والد و والدہ کو دو مختلف اٹھاں تے بن لیتا گیا انہاں دے ہتھاں اور قدماں بن کے تے دو مختلف پاسے اٹھاں کو دوڑایا گیا حضور دے اے غلام حضرت سمیہ اور حضرت یاسر جسم چریدہ رہ گیا جسم دے ٹکڑے تھیندے رہ گئے خون وہدا رہ گیا ہڈیاں ٹوٹ گیا رہ گئیاں لیکن جب تک آخری بھی سہ موجود ہے یا ہوش جہان والا آخری لفظ بھی یا اللہ کا لفظ یا محمد کا لفظ موجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کفار مکہ نے اسی دوران حضرت عمار اپنے والدین کو اکھی نال لے دے کھڑے کپیدا اپنی اکھی نال لے دے کھڑے انہاں کو قتل ہوندا اکھی نال لے دے کھڑے چردا انہاں دا جسم اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ انہوں کو آدھن کہ تسا زبان نال کچھ کفریہ کلمہ آگ چھوڑو سارے بتوں دی تعریف کر چھوڑو تو اسا تھا کو چھوڑے سوں ورنہ او حال کرے سو جرا سائنا سارے والدین لگی تے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان نال او تعریفی کلمات آگ چھوڑے دن جرے او آدھے یہ گال سونے کریم آقا تک میں پہنچ دی کہ سونا حضرت عمار دے والدین شہید ہوئے تے انہاں اپنی زبان نال کچھ بتاں دی تعریف کر چھوڑیے تے کفار نے انہاں کو چھوڑ لیا اللہ اکبر سونے کریم آقا تو صحیح تشریف فرما ہند حال عمار در ملاقات نہیں ہوئی سونا فرمائے میں گواہی دینا کہ ایمان عمار دے دل وچ موجود ہے اور ان دے خون دے قطرے قطرے دے وچ ایمان دا نور موجود حضرت عمار حضور دی خدمت ہی جانن حضرت عمار واسطے سورۃ النحل دی آیت اتر دی ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان اللہ فرمائے جے زبان نال کفریہ کلمہ آگ چھوڑا لیکن دل وچ اطمینان اور دل وچ اللہ دی محبت اور رسول دی محبت موجود ہے اللہ فرمائے اگر زبان نال کفریہ کلمہ آگ ہی چھوڑا اللہ نے معاف فرما چھوڑے کیونکہ اللہ نے دل کا نور قبول فرمایا قلبہ مطمئن بالایمان حضرت عمار نے عرض کی تھی سونا غلام کو لے تو پوچھو جو غلام نے انہوں نے بتاں دی تعریف کی تھی کیوں ہے یہ تو نہیں کہ تھوڑے غلام اتنا ہینا ہے جو بابا قتل تھی نہ پیے اور بابے نے کہ مصلحت کو کم نہیں کیتا بابے نے کوئی رخصت دی راہ نہیں گولی اماں نے رخصت دی راہ نہیں گولی یہ پتر کیوں جیونا چاہتا ہے
پتر کیوں جیونا چاہتا ہے؟ میرے اندر ہی تو اسے اما بابے کا خون موجود ہے. یہ پتر کیوں جیونا چاہتا ہے؟ عرض کہتے سونا میں آ کے ایک باری سب کو ڈیک گھنا تے 10 گھنا جو سونا امار دا بابا کیویں گئی تے امار دی اما کیویں گئی. سونا میں آ کے ایک باری اپنے اما بابے دی قربانی اپنے آقا کو کہ میری اما دا جسم چریدا رہی ہے سونا، لیکن جب تک جسم میں جان ہے ناواں تھوڑیاں ہن، محبت تھوڑیاں ہن، نہ سونے رب دا ہے تے نہ سونے محبوب دا ہے. اور والد بھی سرگنا چاہیے. حاضرین محترم، یہ حضور دے غلام قرآن کریم نے فرمایا کما آمن الناس، وہ جی دین چاہیے جڑا انہاں جنا دی سمجھی تے وہ جی دین چاہیے جڑا حضور دے غلاماں نے سمجھا. آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت نہدیہ، حضرت ام عبید، حضرت زنیرہ، حضرت لبینہ عورتیں ہی نہیں، لیکن عورتیں ہی لیکن ہیڑیاں نہیں، ہیڑیاں نہیں. کٹی تے مریضے رہن مکہ دی زندگی دی لمحہ لمحہ دن سارے واسطے لمحے نن سارے واسطے لمحہ صدیاں بڑھ کے گزرتا ہے. اوکھے لمحے لمبے تھی ویدن دی رات کافران دا کم اور یہ کم کل فارغ تھی ون تو سزا شروع تھی وجہ جیڑا ٹائم سمن تے آرام دے وہ سزا بھوکتا نہیں گزرتا ہے. سزا بھوکت گنن تو کم شروع تھی وجہ ول محنت تے مشقتاں پتھر ڈھوندے رہے ویندن، پانی ڈھوندے رہے ویندن. وہ کم کے جڑے اج تصور ہی نہیں کر سکتے کہ انسانی طور تے اتنا بڑے بوجھ ہی چاہے ون سکتے ہیں اور اتنی مشقتاں بھی نبھائیاں ون سکتے. لیکن میرے کریم آقا دینا غلام انہاں کنیزاں سے غلاماں نے حق ادا کر چھوڑا. اگر وڈی کل وڈی تکلیف بھی آئی تو حضور دے کہے غلام نے وہ تکلیف دی وجہ تو کوئی ہینا پن نہیں دکھایا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن کثیر نے اس آیت من کفر باللہ دے تحت انہوں نے ذکر فرمائے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی حضرت عمر دے دور وچ آپ سپہ سالار ہیں اور انہاں دی سربراہی دے وچ ایک فوجی قافلہ ہے، لشکر ہے جکو رومیاں نے قید کر گھدا اور انہاں دے قبضے دے وچ آ گئے عیسائیاں دے. انہاں کوشش کی تھی انہاں کو کلمہ چھڑاون دی تے عیسائی بناون دی، انہاں قبول نہ فرمایا. انہاں کو ہک ہک کر کے سزا دیتی گئی. اکھی دے سامنے تیل دے کڑھا گرم کر کے انہاں جو ہک ہک پکڑ کے سٹا گیا. اکھی نال لے دے رہ گئے اس کو بھنیدا جیندے اپنے دوست اور سنگتی کو. لیکن ول بھی ان کو دیکھ کے بھی کہیں شخص کا ایمان کمزور نہ تھیا. انہوں نے کھڑا کر کے ہک ہک انگلی کر کے شہید کیتا. ہک ہک انگلی ہک ہک جوڑ کا پیندے رہے سامنے کہیں دوست دا. لیکن ول بھی کہندا نہ اوندا ایمان کمزور ہویا تے نہ دیکھن والا دا ایمان کمزور. بالآخر خود تنگ ہو گئے اور تنگ تھی کہ انہوں نے چھوڑ دیتا. جتنے بچ گئے ہیں انہوں نے ظلمہ کو انہوں کو چھوڑ دیتا. یہ لے چھٹن دے بعد تشریف گنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے وچ پہنچے خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے فرمایا اے عبداللہ ابن حذافہ قرآن کریم نے ایک آپشن دیتا ہے کہ اگر دل مطمئن ہوئے تے زبان نال کوئی کفر یا کلمہ آگ چھوڑو اللہ فرمانے میں معاف کر چھوڑے. وہ بندہ کافر نہ ہوتی اگر دل ایمان موجود ہے کہ زندگی بچاؤن واسطے جان بچاؤن واسطے رخصت دی راہ اللہ سونے عطا فرمائے گے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا جواب بڑا سنا ہے. اے عمر صاحب کو بھی پتہ ہے جو آپشن موجود ہے، آپشن دا سا کو پتہ ہے، لیکن اسا آکھے عیسائی آکھن جی میں ساریاں دوستیاں ہن اوے انہاں دیاں دوستیاں اسا انہاں کو دسنا ہے کہ اسا پکیاں نہیں ہیں، اسا کچیاں نہیں لیاں. اسا مر ویسوں، اسا مک ویسوں، اسا جل ویسوں، اسا بھج ویسوں، لیکن اج بھی یار محمد دے ہیں، کل بھی یار محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی. بدر دے میدان وچ لڑائی پئی ہوندی ہے، مسلماناں 313 حضور دے غلاماں دے مقابلے وچ کون آیا کھڑا ہے سامنے؟ اہل مکہ ہے، کفار ہیں، وہ اجنبی نہیں، وہ اوپرے نہیں. انہاں دے بھرا کھڑے ہیں، انہاں دا بابا کھڑے ہیں، انہاں دے مامے کھڑے ہیں، انہاں دے پتریر کھڑے ہیں، ملویر کھڑے ہیں، پھوپھیر کھڑے ہیں، مساد کھڑے ہیں سامنے جن دے واسطے تلواراں سونٹ کے کھڑے ہیں. غیراں نال نہیں لڑدے پئے. لڑائی جائیداداں دی نہیں، لڑائی زمیناں دی نہیں، پیساں دا رولا نہیں. رولا صرف اے ہے جڑا محمد دا یار ہے او سارا یار ہے، جڑا نہیں یار ورنہ بابا ہے سارا، نہ پتر ہے سارا، نہ بھرا ہے سارا، کوئی تعلق کوئی. اور صرف لکھے جے نہیں کھڑے اصلے
حضرت عمر اپنے سکے مامے آس کو قتل کرنے میدان بدر، حضرت مصعب بن عمیر اپنے سگے والد کو قتل کرنے میدان بدر۔ کتنے حضور دے غلام ہیں جو اپنے قریبی رشتہ دار، قریبی اتنے کہ سگا والد یا پتر یا بھرا اتنے قریبی رشتہ کو قتل کیتے میدان بدر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پتر آدھے بابا تو کئی باری میری تلوار تلے آیا ہے بدری، لیکن میں آخیا بس بابا جو ہے تو چھوڑ دے، کئی باری موقع دیتا ہی بابا تے میں کو، لیکن میں تے کو قتل نہیں کیتا۔ حضرت ابو بکر فرمانے شکر کر جو بابے دی تلوار تلے نہیں آیا، تین تو چھوڑ دیتے لیکن بابا نہیں سیان دا کہوال کو، بابا ہکے کو سیان دے ان دے سیان دے بعد سیان دے آ کر ان دی روشنی تے ان دے پرد بھی سیان دے کائنات کو، بابے دیاں ساریاں محبتاں محمد دی محبت تو ٹھیک گزر دیاں، سارے رشتے تے تعلق سونے دی ذات نہ جڑے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کی نہ مان سکا سونے دے نال، ترے غلام نہیں مان سکے، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، اور 80 منافق نہیں گئے، ترے سچے غلام نہیں مان سکے، کہ مجبوری تو ول سستی تھی گئی یا یہ سمجھا جو ہوں اکلے سفر کی میں کرے تو نہیں مان سکے، اور یہ نہیں مان سکے تو آقا واپس تشریف گنے مہینے 1.5 مہینے یا 2 مہینے کے بعد جی واپس پہنچے تو جی میں منافقین ہے بہانے سناون سونے کو قرآن کریم سورۃ توبہ نے جیسا تفصیلی ذکر فرمائے 11ویں سپارے دے آغاز ہی سیحلفون باللہ اذا انقلبتم کہ سونا جی تو واپس آسو سے سوالے ہو قسمہ چیسن یہ سارا بہت ضروری کم آئی واسطے نہیں آسن فآردو عنہم قرآن فرمائے سونا جن نال تعلق توڑنا نہیں بس جیری گال آکھن تسا چپ کر وجہ پھٹو نانال ایک منافقین واسطے ہے پھٹو نانال فآردو عنہم قرآن کا حکم سونا انہوں کو دفع کرو، لیکن کچھ غلام بھی ہیں وہ بہانہ نہیں کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک مفصل روایت بخاری شریف اور مسلم شریف، حضرت کعب بن مالک فرمانے میں بھی نم نہیں سگا کہ میں کو لوگ آکھا جو جیرا بھی منافق ویندہ پیے وہ جیرا بہانہ کریں دے سونا چپ کر ویندے بے چلو ٹھیک ہے میرا گھر لگا ہے چلو ٹھیک ہے میں پیڑ رہا ہوں یہیں کھجیاں تو دے کھجیاں پکیاں کھڑیاں سونا ہی واسطے نہ آ سکا چلو ٹھیک ہے، سونا میری دکان چلاون والا کوئی کو نہیں ٹھیک ہے، میرا جسم ٹھیک نہیں کوئی تکلیف ہے بیمار ہم سونا فرمانے ٹھیک ہے۔ حضرت کعب فرمانے میں کوئی لوگ آکھا تو کوئی بہانہ بنا دے اللہ اکبر، لیکن یہ سونے دا عاشق ہے۔ حضرت کعب آدھے نہیں انہوں دا خیال ہے جو اسا آکسو سونا او سمجھے تھے، لیکن میں کو پتہ ہے اللہ سونے دے کرم تے فضل نال میرا محبوب حقیقت حال پڑوا اسا بہانے نہ کرے تو اسا سچ چلے تو جیری سزا آکسے نو سزا بھگتے اور کیری سزا بھگتے ہی حضور دینا غلامہ نے۔ حضرت کعب فرمانے کہ حضور نے فرمایا کہ اج تو بعد انہاں ترین دے نال کہیں گفتگو نہیں کرنی، نہ سلام کرنا ہے نہ سلام دا جواب دینا، جے بہانے کیتے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جے ترے غلام ہیں حضور فرمانے نال کہیں بولنا نہیں۔ حضرت کعب فرمانے اللہ دی قسم ہے سونے دے لبوں کو لفظ نکلن دی ڈھل تھی ہے جو نہیں علاونا، اللہ دی قسم ہے سارا مدینہ سارے واسطے اجنبی تھی کیا یہ میں کوئی شان ہی نہ ہوگا۔ فرمانے میرا سکا پتیر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خجی دے چڑے کھڑے پینڈ لہندے کھڑے تے میں تلے ون کے سلام کرنا السلام علیکم، قتادہ کوئی جواب نہیں دے، میں ول سلام کہنا ول تلے جھک کے دیدا میں تو قتادہ دے لب ہلدے پے اومن تے سنیندا نہ ہوے میں کو ہولے ہولے لیدا کھڑا ہو لیکن لب بھی نہیں ہلدے۔ فرمایا میں قتادہ کو آخر قتادہ تے کو تو پتہ ہے انا احب اللہ و رسولہ، میرے کو غلطی تھی گئی ہے لیکن محبت تو میری پکی ہے، غلطی کر بیٹھا محبتاں تو کچیاں نہیں میریاں۔ حضرت قتادہ فرمانے میں قتادہ جواب لینے کہ اے کعب بن مالک میرا پتریر حسین کوئی شک نہیں، لیکن وہ رشتے ٹر گئے ہوں کوئی نواں رشتہ پیا چلتا ہے، وہ پرانی گالی ہن پتریراں دی نعرے رسالت نعرے صحابہ پتریراں ملویراں والے رشتے مک گئے ہوں سونے محمد والا رشتہ چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سونے دا حکم ہے لہذا میرے نال تیرے سلام دا جواب بھی نہیں دے سکتے تے مزید گفتگو نہیں کر سکتے۔ حضرت کعب بن مالک فرمانے 40 دن ہی حالت گزر گئے، فرمانے میں مسجد نبوی دے وچ حاضر سیواں اور ون کے نماز نیتا یہ سونا کریم آقا سلام پھیر کے بامن نا
میں سامنے ون کے نماز نہیں کرنا. حضور کے سامنے بخاری دے لفظ فرمانے کہ اذا التفت نحوه اعرض عني واذا اقبلت على صلاتي اقبل علي. فرمانے جیرے میں اپنی نماز تو توجہ کرانا سونے دے نہ دیکھاں تو سونا میرے دے دے رہا میں جی میری نظر ہوئے سجدے دے پاسے لیکن میں جی حالت نماز ہی ون اکھی سونے دو کرانا دیکھن واسطے اعرض عني سونا اکھی پھیر چھوڑے. سبحان اللہ. یہ تے شارحین حدیث نے گال آکھیے کہ انہاں کو کون دسیندا ہے جو ہن فارو دے دے پر یہ گال نو کہہ دے آدن جیرے بظاہر اکھی اتھا ہوندیاں ول بھی اصل اکھی اتھا ہوندیاں جیرے بظاہر زمین تے ہوندیاں ول بھی سجدہ گاہ تے نہ ہوندیاں وہ اکھی نہیں سونے دو ہوندیاں. فرمانے 40 دن گزر گئے اور 40ویں دن سونے حکم فرمایا کہ آج تو اپنی بیویاں کو بھی اپنے میکے بھیج چھوڑو آج تو بعد انہوں نے گفتگو اور تعلق ختم. فرمانے 40 دن کم سے کم گھر علی نال تعالیٰ گھندے آتے ہوں وہ بھی ٹر گئی اور سونے کریم آقا دے غلام اتباع کریں جائے جی میں حضور فرمائیں دے رہے منوان اتباع فرمائیں دے فرمانے 50 دن گزر گئے اور 50ویں دن اللہ رب العزت دا ارشاد پہنچا وعلى الثلاثة الذين خلفوا اللہ سونے سوالے انہاں 3 سنگیاں کو معاف فرما چھوڑا. یہ قرآن دی آیت سورۃ توبہ دی اتری فرمانے نو آیت اتری اور رب کائنات نے کرم فرمایا صبح صبح ہی غلام حضور دا بھجدا ہویا آیا میں اپنی ماڑی تے اتلی چھت تے بیٹھا وہ پہنچا صبح دی نماز کے بعد اور خوشخبری چھڑائی فرمانے میں جی میں بیٹھا منہ بھج پیا وہ بھج پیا حضور دی خدمت وچ آیا فرمانے جے مسجد نبوی دے وچ پہنچا کہ کریم آقا دے چہرے انور پیا چمکدا ہے اور اذا سرا استنار وجهه حتى كانه قطعه قمر سونا جے خوش ہوے نا آپ دے چہرے کو یہ شعاواں نکلدی ہن جویں آپ چمکدا چن اور چودھویں دا چن ہوے آپ دے فرمانے آپ دے چہرے انور کو شعاواں پیا نکلدی ہن لاٹا پہ نکل دیا. یہ سونے کریم آقا دے غلام 5 دن اگر سونے فرمائے جو کہے نہیں الاؤنا جن دن نہیں الایا گیا اس نے بھی کوئی بے ادبی نہیں کی تھی اور جہاں نہیں الاؤنا انہیں جو بھی کہیں لو پھول نہیں گولا کہیں لگا پاسا نہیں گولا سونے دے واسطے سونے کریم آقا دے ہکی حکم دے واسطے اپنی جان تک پیش کر. آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبقات ابن سعدی چھے کہ آپ جرے لے کلمہ پڑھا 40,000 درہم موجود ہے وہ بڑے تاجر ہن اتنی نقدی آپ کو موجود ہے لیکن ول حضرت ابو بکر کو اتنے پیسے کرا اکٹھے نہیں تھے. مسلسل جتنے پیسے تھی دیاں حضور دے کہنے غلام کو جن سے مالک ظلم کرے اللہ پیسے دے کے منہ منگیاں قیمتیں دے کے انہوں کو آزاد فرما چھوڑے. حضرت بلال کو اور جتنی حضور دی کنیزاں دے میں نہ چاہیے ساریاں کو حضرت ابو بکر نے آزاد کیا. حضرت ناہدیہ کو حضرت ام عویس کو حضرت خباب کو حضرت زنیرہ کو حضرت لبینہ کو کئی دیگر حضور دی غلامہ کو مردہ عورتوں کو حضرت ابو بکر نے خرید کے آزاد فرمایا. حضرت ابو بکر دے والد ابو قحافہ یہ اوے مسلمان نہ تھے وہ حضرت ابو بکر کو آزن کہ پتر اگر پیسے لیندہ بھی ہیں تو کہیں جھا کے تلا اگر پیسے لاؤنی میں انہیں کو جھا دے کہ تلا انہاں تیرے کیرا کم میں آؤں ہے انہاں غلامہ انہاں کمزوراں جنہاں کوئی نسب کونی جنہاں کوئی تعلق کوئی حسب کونی کوئی تعارف کونی این جوگے بھی نہیں جو کل تیرے کم آ سکے انہاں سے کیوں پیسے ضائع کرے نے. نعوذ باللہ. حضرت ابو بکر فرمانے بابا تے کو نہیں پتہ جو جھاواں کیرین میں سیاںنا جو کیری جھائے پیسے لاواں تو نفع نقصان دے پیمانے چاہیے وزیں سارے پیمانے وے ہی نفع بولن دے تیرا پیمانہ بھی ہے میرے پیمانے دیکھ سنتا اس تو ود کے بہتر سے موضوع جا کوئی پیسہ خرچ کر. اور جنہیں لئے آپ نے ہجرت فرمائی مکہ کو مدینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا ابو بکر تو میرے سنگتیوں سے اکٹھے ہجرت کری. حضرت ابو بکر انصاب الاشراف کے علامہ بلازری فرمائیں کہ انہیں 5,000 درہم دے قریب گھر وچ موجود ہے. آپ دی شہزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر فرمائیں رضی اللہ تعالیٰ لیکن جتنے پیسے موجود ہیں ایک درہم بھی آپ گھر نہیں چھوڑیں دے سارے دے سارے چاول اور اپنے بال اپنی بچیاں اپنے بیٹے سارے بظاہر کفار مکہ دے سارے چھوڑ کے وجہ دشمنوں دے حوالے جنہیں جیون نہیں دیں دے اور زندہ رحمن نہیں دیں دے مکہ دے انہوں نے سارے چھوڑ کے وجہ تے گھر ایک درہم 1 روپیہ بھی چھوڑ کے رہے سب کچھ چاول ہے.
ابو قحافہ حضرت اسماء فرمائیں کہ ڈالے آخر پتر ٹر گئے تو ہر شے میل گن گیا اسی گھروں اگر ٹر گیا حضرت اسماء فرمائیں بابے کو ڈالے جی کو جو وقع پیا تو میں کچھ ٹھیکریاں اکٹھیاں کیتیاں جڑے جالے چ پیسے رکھ دیا سے نا اون جالے کو میں ٹھیکریاں دا بھر رکھا اور ان تے کپڑا چھڑایا جا اور حضرت ابو قحافہ اولے مسلمان نہ ہے آپ نابینا ہو چکی ہیں عمر زیادہ عمر دی وجہ کو اکھیں آپ دی دید لگی گئی فرمائیں میں ڈالے کو نپ کے گن گئی اور ہاتھ لوایا وہ جالے چ میں آ کے ایک بابا ہر شے پئی ہے کسے نہیں گئی ہر شے بابا چھوڑ گئی نال نہیں کے لیے تسلی نہیں لیکن فرمائیں اللہ دی قسم ہے بابا ہی کے درہم نہیں چھوڑ کے نہیں اور یہ نہ سمجھو جو گھر بھرا پیا اسی دیا کنڈیشن یہ ہے کہ حضرت اسماء ترے دی روٹی پکا پکا بھیجنی رہی غار ثور روٹی پکا کے بھیجنی رہی اور دوسرا انہاں دا بھائی حضرت ابوبکر دا بیٹا روٹی دیندا رہی ہے اور عامر بن فہیرہ غلام بکریاں ڈوڈو تازہ کھیر پہنچاندا رہی ہے اور کفار مکہ چفیر گلیندے بدن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن غلاماں دی محبت حضرت ابو بکر دے بالاں دی محبت اور تربیت ہے کہ دی رات حضور دی خدمت وچ روٹیاں بھی بہنیاں پئیاں کھیر ہی ویندا پیے لیکن کہیں کافر کو کوئی کل سو نہیں پئی کوئی اشارہ تک نہیں ملا کہ اللہ دے رسول غار تشریف فرما ای رنگ نال غلامیاں کرے ذریعہ ابو بکر دا گھر اور آخری دی چونکہ ہن سونے روانہ ہونا آئی مدینہ طیبہ دو اور سفر ہے لمبا 10-12 دیاں دا سفر حضرت اسماء نے بہت سارے ڈھوڈے اکٹھے پکا کے بھیجے ڈھوڈے پکائے جا بہت سارے جو ہوں 10-12 ڈی جو ہیں تو بہت تھی جیلے پکا کے دیتے نا وہ حضرت عبداللہ حضرت ابو بکر دے شہزادے جن روٹیاں دیون وہی نہ آئی وہ دن باجی تے ایک کو بنے سو کیسے بہت سارے ڈھوڈے پکاتے حصے گھاری چیڑا کپڑا کونی جے وچ بدے وجے حضرت ابو بکر ہر شے میری وینن تے وڈا کپڑا بھی گھاری کونی تے بئی کیسے پئی حضرت اسماء فرمائیں چلو کپڑا کونی اسماء دا دوپٹہ کہے اللہ اکبر دوپٹہ ادھا پاڑ چھڑے نہیں اون دوپٹے دے وچ روٹی بن چھڑے دی روٹی بن چھڑے نہیں اور ون بھائی آ گئے کہ اے اسماء چلو بن تو چھوڑی وے لیکن روٹی اتھا نال کجاوے بھی تے بننی ہوسی کجاوے دے نال ہی تے بننی ہوسی روٹی یہ تو گنڈ نہ سی کجاوے دی وہ سارا راہ چاہیے تو نہ ویسے ہتھاں دی روٹی کوئی بنن دی شے ہوے جو کجاوے نال لڑکا چھوڑی بنے حضرت اسماء فرمائیں چلو جرا ادھا بچ گیا دوپٹہ وہ بھی کی سبحان اللہ اکبر سونے کریم آقا واسطے اے نوکریاں پیا کریں دے ابو بکر دا گھرانا اللہ اکبر ابو قحافہ آدھے جھا تے پیسے نہیں لیندا ابو بکر فرمائیں بابا ایا تے جھائے پیسے نہ ہونے اور حضرت ابو قحافہ دا قبول اسلام دا واقعہ بھی سیرت نگارہ نے بڑا خوبصورت بیان کیا فتح مکہ سے ابو قحافہ نے اسلام قبول فرمایا فتح مکہ یعنی ہجرت کو 8 سال بعد اور حضرت ابو قحافہ دی عمر ہے عمر 97 سال دے قریب 100 سال سے پہنچے ہوئے اور اللہ نے آپ کو اتنی بابرکت عمر دیتی ہے کہ حضرت ابو بکر دے بھی بعد انہاں دا وصال ہے حضرت ابو بکر دے بھی بعد بابے دا وصال ابو قحافہ سارے کفار مکہ حضور نے فرمایا سارا واسطے عام معافی کا اعلان ہے سارے ہک ہک کر کے ٹر ٹر حضور کی خدمت ہی جاندے پہن دے کلمہ پڑھ دے بال بھی آندے پہن وڈے بھی آندے پہن بڑھڑے بھی آندے پہن ہک ہک آندہ پیے تھے کلمے کا نور آتا دیا اور اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑھڑے بابے کو ٹیک لا کے اپنے مونڈے دی گھدی آندے کلمہ پڑھواؤں اللہ بابا ٹیک لئی آندے بڑھڑے ان 100 سال سے پہنچا ہوئے حضرت ابو بکر دے مونڈے دے ٹیک لئی آندے جویں سونا دے دن آپ مطافی تشریف فرمائے کعبہ دے سامنے جویں حضور دے دن اپنے مسجد تو اٹھ دن اور بھج کے اپنے غلام دے پہنچ دن تے غلام دے بابے دے پہنچ استقبال فرمائیں اور ون کے فرمائیں ابو بکر بابے کو نہیں آنا میں گھر آ کے کلمہ پڑھا چھوڑا میں اتھے ہی آ کے کلمہ پڑھایا ہوا بابے کو تکلیف نہیں سبحان اللہ یہ ابو بکر دی چوتھی نسل ہے جی صحابی بن گئی سب تو آخر سے ابو بکر دے بیٹے بھی صحابی خود بھی صحابی بیٹے بھی صحابی پوترے تے دوترے بھی صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ دے دوترے وہ بھی صحابی 3 نسلیں صحابیاں تھی گئی نہیں وہ بابا بچہ ہو گئے چوتھی نسل بھی شامل تھی گئی اللہ اکبر اور حضرت ابو بکر سمجھنے پہن بابا جیری گالتے کو آج سمجھ جائیے تیرے پتر کو کتنی پہلے سمجھ آ گئی ہے بابا تو بہت گھلیں سمجھن دا تے آج آن سمجھے جو سچ کتا ہے تے کوڑ کتا ہے تو دیکھ میں تیرا پتر ہاں
تو ہر لحاظ نال میرا بڑا ہے، میرے واسطے قابل احترام ہے، لیکن دیکھ میں کتنا سیاح ہم تے بابا تیرے کو جان اور سمجھنے کتنی دیر لگ گئی۔ سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے؟ سونے محمد کو اج سیاسی تے اج اپنی کمزور رکھی جو ہنجو ہے نہ بیٹھے سونے کو۔ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، میرے سونے کریم آقا دے غلام جے اپنی زندگیاں پیش کیتیاں، ہر دکھ برداشت کیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہکری گھر کو لکھتے پنج نبوی سونے کریم آقا کو نعوذ باللہ قتل کرنا کہ آج میں محمد کو قتل کرے نا شہید کرے، گھر کو لکھ دیں اور رستے تے نعیم بن عبداللہ مل گئے، یہ چھپ چھپ کے کلمے پڑھے ہوئے۔ نعیم بن عبداللہ مل دیں کتوں کا ارادہ ہے؟ تلوار لٹکی ہوئی ہاتھ وچ ننگی تلوار ہے، کتنا پہ ویندے نعوذ باللہ محمد کو شہید کرنے لگے۔ نعیم بن عبداللہ آدن پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کر پیچھے بہ گئے۔ اللہ کہیں بے پاسے منہ مڑے دے پہن تتا تا ہے لہذا کچھ ٹھنڈا تھی وجہ منہ پہ مڑے نے سونے کو فوراً تکلیف نہ پہنچا گئے۔ اپنے گھر کی خبر تک ان کیرا گھر آدن تیری بہن فاطمہ مسلمان تھی چکی ہے، تیرا بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکا۔ حضرت عمر اسے غصے دے وچ اپنی بہنوئی دے گھر اپنی بہن دے گھر ہوئے جی میں بہن آپ نے ایک گندن کی قرآن دیا کچھ آیتاں تلاوت کرنے بیٹھے ہوئے۔ حضرت عمر سن گندن لیکن وہ فوراً قرآن دے وہ حصے جن تے قرآن لکھا ہوا ہے ان چیزوں کو چھپا چھوڑے۔ حضرت عمر جی میں بہن کیسے پڑھتے پیا میں وہ حضرت عمر تو نہیں جانتا ہی نہ صحیح، لیکن چونکہ غصے دے وچ تو فوراً مارن شروع کر دیں اپنے بہنوئی کو بھی اپنی ہمشیرہ کو، اتنا مرین کہ حضرت فاطمہ کا چہرہ پورا خون آلود تھی ویل، جسم خون آلود تھی ویل، اور مریندے جی تھک دینا حضرت عمر بہن تے بہنوئی کو تھک دینا حضرت فاطمہ آدین عمر تو تھک ویسے فاطمہ نہ تھکتی، فاطمہ نہ تھکتی بیا مار کے یہ ایک آلہ دینا کہ اے عمر تو سارے اندروں شے کٹ نہیں سکتا جی ایک باری داخل ہو۔ حضرت عمر فرمائیں انہوں نے دل فرمائیں بعد ہی خود چونکہ بیان فرمائے واقع کہ میں دل ہی سوچے یہ کیری شے ہوتی دیکھا میں بھی سنا تو صحیح سونا تو صحیح ہے کیری شے ہے جی لکھتی نہیں اندروں زنیرہ مریضی راندی ہے تو وہ بھی آتی ہے اندر دی محبت اندر راونی ہے پیر نہیں آتی، لبینہ مار کھاندی راندی ہے کمزور ان عورتوں ویسے کمزور اور ول مارن والے اتنے لاٹھے پہلوان اپنے علاقے سے انہوں نے کتنے ظلم کیتے اس دن۔ حضرت عمر فرمانے اچھا میں کو تو سناؤ کیسے پڑھتے پیا۔ اس کے بعد دو روایات سیرت نگارہ دی مورخین دی ہی کہ ہے کہ انہوں نے سورت حدید دی آیتیں پڑھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض بھی ہے کہ سورت طٰہٰ دی آیتیں پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سونا اصل فلسطے قرآن ہی واسطے تو نہیں اتارا یہ تو اوکھے تھی وہ فاکو اوکھا کرنے واسطے تو قرآن نہیں لکھتا سونا اصل تو محبتاں عطا فرمائیں اصل تو علم سے دور عطا فرمائیں۔ اور یہ پوائنٹ دن نہیں آیت سے آمنوا باللہ ورسولہ سورت حدید دی آیت سے یہ پوائنٹ دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آمنوا باللہ ایمان جناو اللہ کے اندر رسول دے ہوتے یہ آیتہ پڑھ دیا تو آیتہ نے حضرت عمر دی دل دی کائنات بدل چھوڑی تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ اور جی میں ان آیت سے پہنچ دن حضرت عمر اتھائی کلمہ پڑھ چھوڑے دن طبقات اور مختلف مورخین نے روایت کی تھی اتھائی آدھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کیونکہ عموماً کلمہ شہادت پڑھا گیا ہے کلمہ شہادت پڑھ دن اور ول اسے حال ہی تلواری چاہیے ودن کے ہون ارکم دے گھر پہ سونے محمد کو ملن واسطے پہ اللہ اکبر۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتی جاگ جاگ کے اپنے سونے رب دے حضور ہاتھ بلند کر کر کے دعائیں منگ دین کہ مولا ہی عمر تدے میں آ جا۔ آج حضرت عمر دل پسیجا ویندے دل نرم تھیا ویندے اور جیلے حضرت ارکم دا دروازہ کھڑکے نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دے چاچے جیلے حضرت عمر کو 3 یا 4 دن پہلے مسلمان ہوئے اکٹھے مسلمان اور حضرت عمر تقریباً 40ویں مسلمان ہیں 40 یا 50 کے قریب ٹوٹل مسلمان تھی گئے لیکن ایک روایت یہ ہے جی یقین نہ لاجیے کہ آپ 40ویں ہیں۔ بہرحال مختلف روایات بھی ہیں جنرل روایت یہ ہے کہ 40 یا 50 بندے ٹوٹل مسلمان تھے ہارون ویلے جی حضرت عمر نے کلمہ پڑھا۔ حضرت امیر حمزہ جی چند دن پہلے کلمہ پڑھ چکے حضرت امیر حمزہ دروازہ پڑھا
یہ دروازہ کھلے دن امیر حمزہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرمائے، چند بے غلام بھی تھا موجود ہیں حضرت ارکن دے گھر. حضرت امیر حمزہ دروازہ کھلے دن تے این شک وچ پوندن جو عمر دے ہتھے تلوار بھی ہی تے کیڑے ارادے نال آیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بھائی عرض کہتے ہیں سونا عمر ہے. آپ فرمائیں آمن لے عمر کو. اللہ اکبر. سونے بہتیاں رات دیاں شب والیاں اور سحر گاہی دعاواں دا پتہ ہے. سونا فرمائیں آمن دے عمر کو. حضور اٹھی کھڑ دن اور پوچھ دن حضور خود سوال کریں کہ عمر کیڑے ارادے نال آئے. آدھے سونا کلمہ پڑھنا آیا. سبحان اللہ. ایک لمحے دی تاخیر دے بغیر دے کلمہ پڑھنا آیا. اور جی میں لفظ آدھے تا طبقات دے وچ ہے کہ حضور نعرہ مرے دن اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور بل جی میں سونا نعرہ مرے دن تو سارے غلام مل کے بلند کریں دن یہ نعرہ اللہ اکبر. نعرہ تکبیر دا نعرہ بلند. نعرہ رسالت عظمت شان مصطفی. سارے غلام نعرہ بلند کریں دن اور نعرہ اتنا بلند ہوندے کہ پورا مکہ گونج اٹھ دے وہ نعرے دے اور دنیا کو پتہ لگ ویندے جو کوئی نرالا کم تھی گیا. یہ ہینے لوگ ہی میں نہیں آج نعرہ تکبیر بلند پہ کریں دے اور پوری وادی نہیں گونج اٹھی نہ دے نعرے دے نال. ان دی کوئی وجہ ہوتی پتہ لگ دے کہ حضرت عمر نے ہر کلمہ پڑھ چھوڑا. اللہ اکبر. اور ایک بڑی خوبصورت روایت علامہ ابن سعد نے فرمائی طبقات دے وچ کہ حضرت خباب بن الارت جڑے ابتدائی 6-7 مسلمانوں دے وچ حضرت خباب بن الارت نے ہکڑی اپنی کن تو کپڑا چایا تے حضرت عمر کو دکھایا. اللہ اکبر. کن تو کپڑا چا کے حضرت عمر کو دکھایا. حضرت عمر امیر المومنین مسجد نبوی دے وچ بیٹھے. حضرت عمر فرمانے کیا دیکھنا ہے؟ فرمانے دیکھو تو صحیح. حضرت عمر نے دن تک جی پیٹھ ہے نا کن دے آپ دی وہ جل کے سفید ہو چکی ہے. کالی نہیں ہوئی جل کے سفید جی میں برس دے داغ نہیں ہوتے اس قسم دے برس دے داغ ان سارے جسم کا. حضرت عمر فرمانے خباب میں کیڑی نشانیاں نہیں کرتی. اللہ. حضرت خباب فرمانے اے عمر اے انہاں دیاں دی گال ہے جنہیں تو سر سجا نہیں ہوندا. انہاں دیاں گال ہے جنہیں تو سر دشمناں دی فریستی چونا ہے. انہاں دیاں دے واقعات حضرت خباب فرمانے کہ میں کو اپنے مالک نے انگارے جلائے زمین دے اتے بھا جلئی اور بھا جلاون دے بعد میں کو انہاں انگاراں تے سما دیتا کلمہ چھوڑ ورنہ ہی سزا کو بھگتنا پڑے. فرمانے میں سم گیا اور اس نے اپنا پیر زور نال میرے سینے دے رکھ چھوڑا تاکہ میں پاسا بھی نہ ولا سکا. انگاراں تے سما چھوڑا پاسا بھی نہ ولا سکا. میں آخر پیر رکھنے دی لوڑ نہیں پیر رکھن دی لوڑ نہیں. خباب پاس نہ ولے تھی تے کوئی نہ مزہ دا نہیں پتا اے ظالم میرے آقا تے کو نہیں پتا کہ نہ بھاواں دے وچ کتنا مزہ ہے سارے وقت. فرمانے میں اتنی دیر انگاراں تے ستا رہا ہوں ایک واری نہیں کئی واری. فرمانے ہیں کہ میرے پسینے دے نال میرے جسم دے نال انگارے کوئلہ بن ویندے ہیں بجھ ویندے ہیں لیکن الحمدللہ میری زبان تے محمد دا نام تے احد احد دی پکار ہے. اللہ اکبر. رب کائنات فرماندے محبوب دے غلاماں والا دین چاہیے بے دین نہیں چاہیے. حضرت مقداد بن اسود وہ بھی سابقون الاولون دے وچ وہ بھی غلاماں دی فرشتے چھن وہ بھی ظلم سامنا لے. ایک شخص حضرت مقداد بن اسود کو آدھا بیٹھے اے مقداد تسا کتنے خوش قسمت ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تھا کو اون ویلے زندگی عطا فرمائی جیلے اس زمین سے اللہ دے رسول تشریف فرماہن تسا زیارتاں بھی کریندے رہے تساں وحج اتردی بھی دے رہے تساں وحج آپ دے لباں کو سن دے بھی رہے قرآن دا معنی و مفہوم بھی عطا ہوندا رہیا سونے کریم آقا نال سفر بھی کریندے رہے حضر بھی کیتے سونے دے نال اتنی بڑیاں سعادتاں اللہ نے تھاکو عطا فرمائیں اور بڑے مقام ملے کہ ساری دنیا دی عبادت ایک پاسے تے سونے کریم آقا کو ایک نظر ایمان نال دیکھن والے دا یہ ثواب ایک پاسے کہ سارے کتب تے سارے ولی سارے مقام کو نہیں پہنچ سکے. حضرت مقداد بن اسود الکندی قبیلہ کندر عرب تعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چپ کر کے ان کی گالی سن رہے وہ اپنی محبتاں اپنی کہانیاں چھیڑی لیا. جیسے اس نے چپ کی تھی نا حضرت مقداد نے بل بولنا شروع کیا. آپ نے فرمایا اللہ کا شکر کر اللہ تے کو سوکھا دین دیتا ہے تے کو اوکھے دین کو بچا چھوڑ. ساری خوش قسمتی کی کہانی اپنی ذات ہے لیکن تے کو نہیں پتا مقداد اور کوئی ایمان لفا کتنا اوکھا ہے ایمان کی حفاظت کتنی اوکھی کی تھی ایسا. حضرت مقداد فرمانے یاد رکھ
سارا زمانہ وہ ہے اگر سونے دی گال منو آ تو مسلمان، نہ منو آ تو کافر، اور اگر بظاہر منو آ تو دل آکھے آ جہی میں نہ کہنا تو ٹھیک ہے والمنافق۔ اللہ اکبر، منن کو اوکھا ہے میں نہیں کہ دل نے اگر برا من چھوڑا ہے، حضور نے فرمایا فلانے پاسے وجنے تے دل آکھے جے اوکھے پاسے کیوں پے وینے، اے ہلکا جڑا دل وچ خیال ہے ناراضگی تے موج دا، حضور دے حکم دی ناپسندیدگی دا، اے معمولی خیال بھی انسان کو نفاق کی پہنچا دے گا۔ اور منافقاں واسطے قرآن دا حکم ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقاں واسطے جہنم دا سب تو آخری گڑھا تیار کیا۔ حضرت مقداد فرمائیں اللہ دا شکر کر، اللہ تے کو سوکھا دین عطا فرمائے، سارے ویلے بہو اوکھے ہن میرے دین کو بچاونا بہو اوکھا ہے۔ اور آپ فرمائیں کہ تو شکر کر کہ تیرا بابا بھی مسلمان، اماں بھی مسلمان، تیری جھوک کی مسلمانہ دی، مسجد دی مسلمانہ دی، تیری وسطی تے تیرا ریتاں روایتاں وسن یہ دنیا تے راندہ پیاں جھوک وسطی جراندہ پیاں اس تے راون سارے اصول طور طریقے مسلمانوں والے، تیرے واسطے تیرا سوکھا دین ہے۔ تو چھڑیاں 5 نمازاں نہیں پڑھ سکتا ہے اج دا مسلمان، چھڑیاں 5 نمازاں پڑھنی بھی کوئی کم کو نہیں، بھائیاں شہید سال بعد آنی ہیں، روزے بھی سال بعد آنے، زکات بھی سال بعد ہے، حج ساری حیاتی کی کیواری، بندہ 5 نمازاں بھی چیز نہیں پڑھ سکتا، وہ کیا لئیے تے کیا نہیں بھائیے نبھاون والے ایک غلام ہیں۔ حضرت مقداد فرمائیں ساری رات سا کو نیندر نہیں آندی کیڑی گال پہ، فرمائیں نہیں گال تے نیندر نہیں آندی جو ساری اماں کفر دی راہ تے ودی ہے، اماں بھاندی بھی بہو ہے تے اماں منیندی بھی نہیں، اماں کو کیویں سمجھاؤ۔ اللہ اکبر، اماں اگر دوزخ وچ ویندی پئی ہوے ایک لمحے واسطے بال سوچ سکدے یا اون دے سگی اولاد دوزخ دی راہ تے ہوے اور پتہ ہوے جویں اکھی نال دیکھ کے یقین ہے اس تو ود کے حضور دے غلاماں کو یقین ہے، صحابہ کو یقین ہے کہ دوزخ وچ وجد ہے، چونکہ راہ جو دوزخ دی ہے اللہ کے رسول نے فرما چھوڑا ہے دوزخ دی راہ۔ لہذا انسان کہ جانور کوئی بھاج سڑدا برداشت نہیں کر سکتا، اگر اتنی بھا لگی پی ہوئے اگر مکوڑا یا کیڑی سب کو نظر آوے بہندی اسا اس کو بھی بچے سو بھاگ پڑ، فطرت انسانی ہے تے پتہ ہوئے میرا بھرا میری اولاد میری اماں میرا بابا بھاج وجہ نہ لے ون رات کی میں گزر دی اسی فرمائیں پوری رات سب کو نیندر نہیں آندی جو کہ میں اماں بچ وجے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روندے ہوئے حضور دی خدمت چاہتے ہیں، مسلم کی روایت سونا دعا فرماؤ اللہ میری اماں کو دین دی دولت عطا فرما، جی میں گھر بہنا سونا پورا دن تھوڑے نال گزر دے، گھر پہنچ دے تو اماں جی ابو ہریرہ تو کملا تھی گئی ہے، فجر تو وہنے نماشے ول دے کوئی کم کار ہی کرے ہاں کوئی کمانے بھی ہاں کوئی بے پاسے ونیا سونا میں آدھا جیری محبت میں کو لبھین اوہ محبت میری اماں کو بھی لب پوئنا جو اماں میری گالی سمجھ سکیا وہ کو سمجھاواں کی میں نفع نقصان دے بنا پیمانہ چودیے میں گال سمجھاواں کی، اور کوئی سنیدہ ویلائی جی میں وہ عرض کرنے حضور ہاتھ چینن کا دعا ہوا سنیدہ ویلائی کوئی مقبولیت دا لمحے حضور ہاتھ چینن اللہم مہد امہ ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ دی امہ کو ایمان ضرور عطا فرما ہدایت نصیب فرما۔ اور حدیث پاک کیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ دعا مکر نہیں لیندے گھر بھج پڑے مستبشرن خوشی کو اٹھ دے بندے خوشی کو اٹھتے بندے ہن قدم زمین سے نہیں ٹک دے ابو ہریرہ اور بھجتے بندے دیکھا دعا پہلے بندی ہے کہ ابو ہریرہ پہلے بندے کر اللہ اکبر فرمائیں میں جے بوہا کھڑکینا نا اندروں غسل دی آواز پہ آندی وہ مکہ دی رواج ہے یہ اساں غسل عموماً ٹب نال یا مگے نال کرینے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیاتی 3 طریقے نال غسل فرمایا کیونکہ ٹوٹیاں تے وہ رواج تے کونن تب مسنون طریقہ غسل دے اور ان یہ بھی سہولت ہوتی ہے جو پانی ضائع نہیں تھیلا، پانی وافر بھی ہوئے تو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وضو واسطے یا غسل واسطے اتنا پانی لاؤ جتنا پانی لاؤنا ضروری ہے، اضافی پانی خرچ کرنا خلاف آداب کے خلاف۔ فرمائیں کہ اگر پانی پلٹی جان کی آواز پہ آتی ہے میں اندازہ کر گیا جی میں اماں غسل پہ کرے، فرمائیں میں رک گیا جی اماں نے غسل کر گیا میں دوبارہ دروازہ نہ کیتا، اماں آئی اور دروازہ کھولا، ادھی گال پہلے سمجھا ادھی ہوں سمجھ گیا، ادھی ہوں سمجھ گیا کہ اماں میں کڑے دیے تھے آدھی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ سبحان اللہ۔ حضرت مقداد فرمائیں اساں راتی جاگ جاگ گزرے دے آتے جو اماں کی میں کلمہ پڑھ گنے آتے بابا کی میں دل پھرا کے آتے فرمائیں وہ اللہ نے سب کو دعا تعلیم فرمائی، سارے یہ دکھ کو سونے رب دیا رحمتہ نے زبان عطا فرمائی لفظاں دی شکل
اللہ نے دعا تعلیم فرمائی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا منگی کرو اے اللہ ساری بیویاں کو سارے گھر والا کو ساری آنکھیں کی ٹھنڈک بڑھا. یہ دعا ہے. اگر خدا نخواستہ بچے یا گھر والی دین سے عمل نہیں کریں دے، نماز نہیں پڑھ دے یا کوئی بھی دیگر جڑے دین کے احکامات عمل نہیں کریں دے تو خامد کو اور والدین کو والد کو یہ دعا منگنی چاہیے چونکہ اللہ نے سکھائی ہی واسطے کہ اگر تھوڑے کو سیدھے نہیں تھینے تو میری دعا سیدھا کر دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. حضرت مقداد بن اسود فرمانے اللہ کا شکر کر کے اللہ نے تے کو سوکھا دین تو ازمائشاں جو بچ گئی. کوئی ازمائش نہیں ہے جی راہ تے ونجا کہ نہ ونجا ایک لمحہ سوچن دا معاملہ بھی نہیں ہوتا کہ سونا میں ایک گھروں صلاح کرے نا تے وقت غزوہ تبوک سے ویسو نہیں صلاح والی گال کونی. صلاح بھی سونا ہن، حکم بھی سونے دے، ایمان بھی سونا ہن اور ہر حکم دا مرکز و محور بھی آپ دی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے انہاں غلاماں دے درجے مزید بلند فرماوے. رب کائنات انہاں دا فہم دین عطا فرماوے اور دین واسطے اوہ قربانی اور آزمائش سے پورا اترن دا وہ جذبہ نصیب فرماوے. واخر دعوانا الحمدللہ.